تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں ہر روز تماشا لگا کر بیٹھ جاتی ہو؟ کچھ احساس ہے تم کو میں کس اذیت سے گزرتا ہوں؟ فراز چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ عافیہ سامنے سے چلانے لگی۔ فراز یوں گلا پھاڑ کر بات نہ کرو، کتنی بار کہا ہے تم سے مجھے نئی واشنگ مشین لا دو، ہر بار ٹال دیتے ہو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے۔ تم کب لا کر دو گے؟ مرتی تو میں ہوں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو دھو کر، میں یہاں ملازمہ بن کر تو نہیں آئی۔ فراز غصے سے بولا۔ عافیہ تمہاری بکواس سن سن کر میں تھک گیا ہوں، جانتی بھی ہو میرے حالات کیسے ہیں، میں ایک ایک روپیہ جمع کر کے سوچ رہا ہوں اپنا گھر بنا لوں، کب تک کرائے کے گھر میں ذلیل ہوتے رہیں گے، لیکن تم کو واشنگ مشین لینی ہے، مہنگا موبائل لینا ہے، تمہارے اپنے ٹشن پورے نہیں ہوتے۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا، دیوار کے ساتھ مارا۔ یہی تم کو نظر آتا ہے نا، باہر میں جائے تمہارا موبائل، ہر روز یہی تانا دیتے ہو تم۔ عافیہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فراز گالی دے کر بولا۔ عافیہ خدا کی قسم زہر کھا کر مر جاؤں گا، میں تھک گیا ہوں، اب نہیں کر سکتا برداشت اب۔ عافیہ باہر حال میں بیٹھی رونے لگی۔ فراز کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سارا دن آفس میں کام کیا، گھر آیا، عافیہ نے تماشا لگا دیا۔ شاید عافیہ حق پہ تھی اور فراز بھی، دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ فراز کو بھوک لگی ہوئی تھی، بستر پہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ عافیہ حال میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رات بھر دونوں تڑپتے رہے۔ فراز آفس گیا، باس نے فراز کو آفس میں بلوایا۔ فراز نے سلام کیا۔ سر آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ باس فراز سے مخاطب ہوا۔ دیکھیے فراز صاحب، آج کل بزنس کچھ مندہ چل رہا ہے، مارکیٹ کافی گر چکی ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے لیے اب میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، آپ کل سے آفس نہ آئیں، ہم معذرت خواہ ہیں۔ فراز آہستہ سے بولا۔ سر لیکن مجھے ہی کیوں نکالا جا رہا ہے؟ باس پریشانی میں بولا۔ فراز صاحب آپ کے ساتھ مزید 9 لوگوں سے معذرت کی ہے ہم نے۔ فراز خاموش ہو گیا۔ آفس سے باہر آیا، بہت پریشان تھا، کیا کروں، کہاں جاؤں، جاب بھی نہیں رہی، گھر میں عافیہ تماشا لگا لیتی ہے، بہت پریشان تھا۔ عافیہ سے محبت تو بہت تھی، لیکن نہ جانے یہ تلخیاں کیوں بڑھنے لگی تھیں۔ فراز ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، عافیہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ فراز دن بھر بازار میں بیٹھا رہا، کہیں کوئی جاب مل جائے، کیا کروں، گھر کا رینٹ دینا ہے، بجلی کا بل، پانی، گیس، اوپر سے عافیہ کی ڈیمانڈ۔ وہ ایک دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ پھر شام ڈل گئی، چاندنی رات، سڑک پہ چلنے لگا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی بھی بہت زیادہ تھی، سارا دن بھوکا رہا، کھانا کیسے کھا سکتا تھا، دل کا سکون ضروری تھا۔ دھند چھانے لگی، 1 گھنٹے سے مسلسل پیدل چل رہا تھا۔ گھر پہنچا، رات کے 10 بج چکے تھے، عافیہ سو چکی تھی، جسم میں تھکاوٹ، دل میں بے چینی تھی۔ پھر وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ اللہ پاک میری مدد فرما، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھا دے، بے شک ہر مشکل کشا تو ہے۔ نماز پڑھی، کچن میں گیا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، شاید عافیہ نے کچھ نہ بنایا تھا، بھوک سے برا حال تھا، کچھ کھانے کے لیے بنانے لگا۔ کھانا بناتے ہوئے ہاتھ بری طرح جل گیا، کھانا بھول گیا، جلدی سے ہاتھ پہ مرہم لگایا، ہال میں گیا، جا کر صوفے پہ بیٹھا تھا، آنکھ لگ گئی، تھکن سے برا حال تھا، بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ چولہے پہ دیچکی پڑی ہوئی تھی، اس میں پیاز ڈلا ہوا تھا۔ صبح عافیہ اٹھی، بیڈ پر فراز نہیں تھا، غصے سے بولی، نہ جانے کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا، بار میں جائے، نہیں احساس اس کو تو میں بھی کیوں کروں۔ کمرے سے باہر آئی، فراز صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سویا ہوا تھا، جوتے بھی نہ اتارے تھے، نہ ڈریس چینج کیا تھا۔ عافیہ کچن میں گئی، دیکھا دیگچی چولہے پر چڑھائی ہوئی تھی، اس میں پیاز اور آئل تھا، سمجھ گئی فراز کھانا بنا رہا تھا رات کو۔ پھر سوچنے لگی اچھا ہے رہنے دو، ایسے ہی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مجھے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، میری تو پرواہ ہی نہیں اس کو، جیسے نوکرانی ہو اس کی۔ فراز کی آنکھ کھلی، آواز دی، عافیہ بات سنو یار۔ عافیہ اگنور کر کے کمرے میں چلی گئی۔ فراز تھکن بھرے لہجے میں بولا، عافیہ یار کیا چاہتی ہو تم، آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ عافیہ غصے سے بولی، جان چھڑانا چاہتی ہوں اس جہنم سے۔ فراز پہلے ہی ذہنی پریشان تھا، غصے سے بولا، اب یہ گھر جہنم ہو گیا۔ عافیہ میں نے تیری خاطر شہر میں گھر لیا، کرائے پہ رہنے لگا، امی ابو کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، گاؤں چھوڑا، تیری خاطر یہاں آ بسا، لیکن اب تم کہہ رہی ہو جہنم سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ عافیہ کتنی بے ہی صورت ہو نا، تم بار میں جاؤ، تم کو پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں تمہاری۔ عافیہ نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا، یہ بات ہے تو میں ابھی پاپا کے گھر جا رہی ہوں، طلاق بھیجنی ہوئی تو بھیج دینا، تمہاری مرضی ہے۔ جلدی سے حجاب پہنا، گھر سے جانے لگی،
باہر میں جاؤ فراز، تم اور تمہاری یہ محبت باتیں کرتا تھا، خوش رکھے گا، سب خواہشات پوری کرے گا، لیکن ایک واشنگ مشین نہیں دی جاتی تم سے۔ وہ تانے دیتے ہوئے چلی گئی۔ فراز نے بہت روکا لیکن عافیہ کہاں سن رہی تھی۔ پاپا کے گھر چلی گئی۔ فراز بے حال سا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے درد کا ایک آنسو بہنے لگا۔ عافیہ، ہم سفر ایسے تو نہیں ہوتے، ہم سفر تو خاموشیاں سمجھ جاتے ہیں، وہ دھڑکن سن کر محسوس کر لیتے ہیں، ہر تمنا کو، ہر آرزو کو۔ عافیہ، میں کتنا بے بس ہوں، کتنا مجبور ہو چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں عافیہ، مجھے ضرورت تھی تمہاری، یہ کس مقام پہ مجھ سے دامن چھڑا رہی ہو۔ چائے بنائی، چائے بھی کیا چائے تھی، پتی زیادہ ہو گئی، پھر چینی بھی زیادہ ڈال دی، ایک گھونٹ بھرا۔ ایک تو بندے کو گھر کے کام سیکھ لینے چاہیے۔ 3 دن بعد گھر کا کرایہ دینا تھا، پرس نکالا، پرس میں صرف 10,000 روپے تھے، جس میں 6,000 تو کرایہ نکل جاتا۔ اب نہ کوئی جاب تھی، نہ کوئی ذریعہ آمدنی، سارا دن گھر میں بیٹھا رہا۔ شام کو ہوٹل پہ گیا، کھانا کھایا۔ عافیہ کی ماں نے پوچھا، بیٹی کیوں آئی ہو؟ فراز نے کچھ کہا کیا؟ دوستو، اس کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے نئے چینل ریئل سٹوری ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی کہانیاں سننے کو ملتی رہے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔